بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ 47ویں آیت کریمہ سورہ طور کی، کہ اس میں یہ حکم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ بتایا گیا کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو ایک عذاب تو آخرت میں ہوگا اور اس سے پہلے بھی ایک عذاب ہوگا۔ تو سورہ مزمل میں جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ کہا وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا، تو قلیل سے کیا مراد ہے وہاں پر؟ تو مفسرین نے کیلکولیٹ کیا تو کہا وہ 10 سال ہیں، جب یعنی سورہ مزمل تو شروع میں نازل ہوئی تھی، تو 10 سال کے بعد جب وہ پہلے ہی غزوہ ہوا ہجرت کے بعد تو یعنی 13 سال ہوتے ہیں، 13 سال، تو 13 سال میں 14واں سال آپ کیلکولیٹ کر لیں، تو جب بھی سورہ مزمل نازل ہوا اس کے بعد آپ کیلکولیٹ کر لیجئے تو غزوہ بدر میں وہ مارے گئے۔ تو وہاں پہ یہ کہا کہ آپ قلیل جو ہے وہ صبر کریں، اب آپ نے صبر کرنا ہے، اور یہاں پہ بھی یہ حکم آیا کہ آپ جو ہے وہ صبر سے کام لیں، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، لِحُکْمِ رَبِّکَ یہاں پہ لام آیا، لام جو حرف جر ہے، لیکن یہ آئے یعنی اللہ کا حکم آنے تک، یعنی اللہ کا حکم جب آ جائے گا کہ ان کو برابر کر دو، اس حکم کے آنے تک آپ کو برداشت سے کام لینا ہے۔ جیسے مومنین کے لیے جو حکم ہے وہ امام کے ظہور کے لیے، جو امام کے ظہور ہونے تک انہیں صبر سے کام لینا ہے۔ تو یہاں پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ بالکل جیسے مطلب وہ آج کل ہوتا ہے نا، وہ واچ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے جو وہ واچنگ لسٹ میں جو ہے وہ چل رہے ہیں، واچ، ہم آپ کو واچ کر رہے ہیں، نہ کبھی ہماری نظروں کے سامنے۔ تو یہاں پہ کہا کہ وہ سب بھی ہم دے، تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ سب مارے جائیں گے، تو لیکن آپ نے برداشت سے کام لینا ہے اور ایک عرصہ ہے جو اس کو گزارنا ہے۔ تو اب وہ اس عرصے میں کیا کرنا ہے؟ اس عرصے میں ایک تو صبر سے کام لینا ہے اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تسبیح کرنی ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ حضرت یونس بھی جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے تسبیح کی ہے اور صبر کیا ہے، بے صبری سے کام نہیں ہو سکتا، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے اور تسبیح کرنی ہے۔ تو یہاں پہ بھی تسبیح کا ذکر آیا تو کہا کہ من اللیل فسبح وسبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبح وادبار النجوم۔ تو یہ 49ویں آیت کریمہ اور یہاں پہ سورہ طور ختم ہو جاتی ہے۔ تو 3 مرتبہ تسبیح کا حکم آیا، جیسے نماز کے لیے 3 اوقات آئے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ تسبیح کے لیے 3 وقت آئے۔ تو معصوم نے فرمایا ادبار النجوم سے، ادبار النجوم یعنی ستارے اوجھل ہو جائیں، معصوم نے فرمایا کہ جب صبح کے وقت ستارے جو اوجھل ہو جاتے ہیں تو 2 رکعت تم نے نافلہ صبح پڑھنی ہے، یہ اس کی طرف حکم ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر حدیث ہے، کہا کہ فسبحوا ادبار النجوم، 2 رکعت نافلہ صبح آپ نے پڑھنی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، یہ اشارہ ہے نماز تہجد کی طرف، جس کا حکم جو ہے وہ سورہ مزمل میں بھی آیا اور دوسرے سوروں میں بھی اس کا حکم آیا نماز شب کا، کہ وہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو نماز تہجد اور نوافل کی طرف اور تسبیح کی طرف جو ہے وہ، یعنی زمان غیبت میں اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو زمان غیبت میں ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں، یہی وہ پیریڈ ہے جو اللہ کا حکم ظاہر ہونے تک، یعنی یہ ہم اس سے جو ہے وہ ایک نتائج نکال لیں، ورنہ یہ تو یہاں پر تو خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ بھی حضرت یونس کے ساتھ بھی یہ ہو کہ انہوں نے تسبیح کی تو وہ سے باہر نکلے۔ جیسا اقبال نے کہا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، تو روتی ہے وہ فالتو میں نہیں روتی، وہ مناجات میں اور پروردگار کی تسبیح میں اور اس کے خوف میں جب وہ روتی ہے تو پھر جو ہے وہ چمن میں دیدہ ور پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر بات ہوئی کہ من اللیل فسبحوا وادبار النجوم کے تسبیح جو ہے وہ تسبیح پروردگار جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی یہاں پہ ایک بات آئی تھی نا، جو
تو میں نے کہا تھا اس میں ایک بہت ہی زبردست آیت ہے، اس کا نشان ہے 21 سورہ طور کی، جس میں یہ کہا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، یعنی جن کی نسلیں ایمان میں باپ دادا کے پیچھے چلیں، اگر باپ دادا بہت صاحب کمال تھے اور نسلوں میں وہ کمال نہیں تھا تو ہم نے ان کی نسلوں کو بھی ان کے باپ دادا سے ملا دیا، بغیر اس کے کہ ہم ان کے باپ دادا کے عمل سے کچھ کم کرتے۔ تو وہاں پہ آخر میں کہا تھا کہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان اپنے اعمال کی گرفت میں پھنسا ہوا ہے۔ تو اب گرفت میں پھنسا ہوا ہے، اب یہ آزاد کیسے ہوگا؟ تو یہ تو تالا تھا کہ بتایا کہ تم سارے جو گرفتار ہو اپنے اعمال، جو بھی اعمال کر رہے ہو، اچھے برے، جس لیول کے بھی کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو یا علم حاصل کر رہے ہو، تو تم اپنے اعمال کی گرفت میں ہو۔ تو اس کے بعد پھر کہا کہ اگر تم صبح شام تسبیح کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو گے اور اس سے راز و نیاز کرو گے اور نماز تہجد پڑھو گے، تو تم صبح شام کی عبادت سے، جو یہ اصول کافی کی حدیث ہے جس میں مولا نے فرمایا کہ میں آپ کو یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں اور اسی پہ جو ہے وہ بات ختم ہو جائے گی یہاں پہ، کہ تم اس سے آزاد کر سکتے ہو اپنی گردنوں کو۔ تو مین چیز جو روزے کی آؤٹ کم ہے وہ بھی یہی ہے، شب قدر کی بھی یہ آؤٹ کم ہے، اور ہماری دعاؤں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ میری گردن کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے۔ مین چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کرا لے، تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ صبح شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے۔ تو یہاں پر روایت میں پڑھ دیتا ہوں، اصول کافی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر نے لوگوں کو عراق میں صبح کی نماز پڑھائی۔ جب آپ آنے لگے تو آپ نے ان کو واعظ کیا اور پھر آپ نے گریہ فرمایا اور وہ بھی روئے اللہ عز و جل کے خوف سے۔ پھر فرمایا کہ میں نے جناب رسول خدا کے دور میں لوگ دیکھے کہ جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، پیٹ دبے ہوئے، جسم پر کپڑوں پر غبار، اور صبح شام اللہ کی عبادت اور رات اس سے مناجات میں گزارتے تھے، یہ سے دعا کرتے تھے کہ ان کی گردنوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے۔ صلوات پڑھ دو محمد۔